کسی نے ایک سوال کیا ہے، ہم نے بڑی طلب کے ساتھ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لگ رہا ہے کہ دعا کے بعد بھی تقدیر نہیں بدل رہی ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو حدیث میں الفاظ ہے دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے، بدلتی نہیں ہے، لیکن سکتی ہے، سم تھنگ ایسی چیز جو ہو سکتی ہے نہ بھی ہو سکتی ہے ادر۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہماری اولاد نہیں لکھی ہے، ہم دعا کریں تو ہو جائے، چونکہ سوال یہ ہے کہ تقدیر میں اولاد لکھی ہے آپ کو پتہ کیسے چلا، یا نہیں لکھی پتہ کیسے چلا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم دعا کرنے کے بعد بھی تقدیر بدل نہیں رہی ہے، سمپل کوشچن ہے۔ کیا سوال آ رہا ہے کہ ہم نے طلب کے اللہ سے دعا کی اولاد کے لیے پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا تقدیر میں اولاد نہ لکھی ہو تو دعا کرنے سے تقدیر کیوں نہیں بدل رہی؟ تو یاد رکھیے آپ کو نہیں پتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ لیجیے، 80 سے زیادہ عمر ہو گئی تب اولاد ہوئی، یہ آپ کیوں سوچ لے رہے کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے لہٰذا ہم دعا کر رہے تو بھی وہ نہیں بدل رہی ہے؟ واللہ عالم، آپ نے اپنی دعا کر لی، آپ کا کام ہو گیا، اور حدیث میں کہ بدل سکتی ہے، ہر بار بدلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کا کام ہے دعا کرنا، آپ دعا کرتے جائیے، دنیاوی اعتبار سے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرتے چلے جائیے، لیکن یہ بدگمانی رکھنا کہ تقدیر میں نہیں ہے، ہم دعا کر رہے ہوئے تقدیر نہیں بدل رہی، یا اللہ کیوں نہیں ہماری دعا سن رہا؟ اللہ نے دعا سن لی ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو روک کر اور کوئی چیز کو دیکھ کر دونوں طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے اور دونوں طریقے سے لوگوں کو اجر اور بدلہ دیتا ہے۔ ترقی یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، واقعہ ہے سورہ کہف کا۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام، اور لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک پارٹ سنا رہا ہوں۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی سے اترے، آگے بڑھے اور گزرنے لگے تو ایک بچہ وہاں کھیل رہا تھا چھوٹا۔ خضر علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کر دیا آتا ہے، قرآن نے قتل کا، روایتوں کے اندر جو الفاظ آتے ہیں خضر علیہ السلام کا سر پکڑ کے گھما دیا، جس سے وہ بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل برداشت نہیں ہوا، کہا تم نے ایک نفس، ایک جان لے لی تم نے، جس کا تم کو لینے کا حق نہیں تھا۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہوں گے تو خاموش رہنے کا وعدہ ہوا تھا، اگر اس کے بعد اگر آپ نے سوال کیا میرے سے پھر سے تو پھر ہمارا معاملہ ختم اور ہم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، جس چیز پہ میرا خود کا کنٹرول نہیں ہے اس چیز سے میری پکڑ مت کرو، چونکہ ایک اتنا بڑا گناہ دیکھ کر ایک نبی خاموش ہی نہیں بیٹھ سکتا، نبی تو چھوٹے ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے، تو قتل کرتا۔ چلیے بہرحال آگے بڑھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی، اور جو حکمت روایتوں کے اندر آتی ہے جو تب مفسرین نقل کی وہ یہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا گنہگار بننے والا تھا کہ اپنے والدین کو بھی کفر پہ لے جانے والا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہیں ختم کر کے اس کو بھی بچا لیا، چونکہ یہ چھوٹی عمر میں تھا، اور ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہوتا ہے جب انتقال کر جاتا ہے تو جنت میں جائیں گا، اور اس کے والدین کو بھی بچا لیا جو کفر میں جانے والے تھے اس بچے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے چیزوں کو دینے کی اور واپس لے لینے کی، نہ دینے کی اور دینے کی، بہت دینے کی اور کم دینے کی، سمجھ رہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو تقسیم اللہ نے نعمتوں کی ہے، مال، دولت، اولاد، صحت، عمر، امن والا علاقہ، سب اچھی صحت، سب نعمتیں ہیں۔ کئی نعمتوں میں سے ایک نعمت جانے سے یہ سمجھنا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی تو ہماری تقدیر تو نہیں بدل رہی، ہم نے کیا گناہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے گناہ کیا کیے تھے، تو سیلف انٹروسپیکشن وہ آپ کو خود کرنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو گناہ میں شامل ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے سے اولاد نہ دے رہا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نیکوکار بھی ہو تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی ایک عمر تک، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی ایک عمر تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں ہوئی لیکن کوئی لڑکا آپ کا بچ نہیں پایا، ہم سب جانتے، سب انتقال کر کے چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر۔ تو آپ کیا بولیں گے اس کہ نبی کا دیکھو مشن کتنا ضروری ہے کہ لڑکا ہو وہ مشن کو آگے لے کر چلے، لیکن اللہ کو پتا تھا نبی کو لڑکوں کی ضرورت نہیں ہے، اس عمر میں انتقال کروانا وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لڑکیوں کو اللہ نے حیات دی، جس میں 3 لڑکیوں کو تو آپ نے اپنی زندگی میں فوت ہوتے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 اولادیں ہوئی، 7 میں سے آپ نے 6 کو اپنی زندگی میں انتقال کرتے ہوئے پایا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ انسان کو جس کی اولاد زندگی میں چلے۔ ایک ہی آپ کی لڑکی تھی جو بچی، اور آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری آل کو ایک طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے انتقال کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ کیا بولیں گے اس میں؟ آپ بولے دعا کرے اولاد نہیں ہوئی تو اللہ ناراض ہے گا، کیا وجہ ہو گئی، تقدیر کیوں نہیں بدل رہی؟ یہاں انبیاء ہے، نبی ہے، ہاتھوں میں آپ کے بچے انتقال کر گئے، بیٹیوں کو انتقال ہوتے اپنے سامنے دیکھا، بیٹیوں کے بچوں کو انتقال ہوتے، نواسے اور نواسیوں کو آپ نے دیکھا، روایتوں میں آتا ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو اندازہ لگائیے ایک جنریشن نہیں، سیکنڈ جنریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کو آپ ہجرت کر کے آئے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچ کے چند دن ہوتے ہیں، وہ بچہ باہر کھیلتا ہے، ایک وہ آیا اور اس نے یہاں ٹھونگ مار دی، جس سے آپ کو بیماری ہو گئی. اس کے اس زخم سے ہو سکتا ہے ریبیز وغیرہ ہوتا ہوں جانوروں سے، اس ٹائم پہ علاج نہیں تھا اس کا. بچہ کچھ دنوں میں انتقال کر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے اور آپ کا نواسا سامنے انتقال کر رہا ہے. تو ایسے کئی واقعات ہیں. تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کا اولاد نہ ہونا بھی اچھے کے لیے، کسی کا ہونا بھی اچھے کے لیے، نہ ہونا بھی آزمائش، ہونا بھی آزمائش. ساری چیزیں، مال کا ہونا بھی آزمائش، نہ ہونا بھی آزمائش. ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں ایک مومن کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ ان طریقوں سے آزماتا ہے اور اس کو گناہوں سے ایسا پاک کرتا ہے کہ روز قیامت جو رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو کوئی گناہ، کوئی سن اس سے باقی نہیں رہتا ہے. تو آپ نے اپنا کام کر لیا دعا کا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انتظار کیجیے. اللہ نے قبول کر لی وہ دعا. دعائیں قبول کرنے کی اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں. یا تو اللہ نے جو آپ نے مانگا وہ دے دیتا ہے، اللہ جو مانگا اس کے بدلے اتنا مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا جو مانگا اس کے بدلے آخرت میں اجر دیں گے. اس تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو مل گئی، آلریڈی ریوارڈ مل گیا، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی. یاد رکھیں قبول ہو گئی ہے. بس ہم اللہ کی حکمت اس میں سمجھیں، دعائیں کریں، اپنی کوششیں کرتے چلے جائیں، اور نا امیدی نہ رکھیں کہ اللہ نے تو لکھ دیا تقدیر میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو عمروں میں بھی لوگوں کو اولاد دیتا ہے. اور کئی واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، آپ لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ فلاں شخص تھا 60 سال تک اولاد نہیں تھی اور اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا. ہوتا ہے. بہرحال کوشش کرتے رہے، اللہ سے بدگمانی نہ رکھے. اللہ رب العزت انشاءاللہ دیں گا. اور پھر بھی اگر تقدیر میں یہ نہیں تھا تو اس کا بدلہ انشاءاللہ آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.